والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى اما بعد. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، تصور کریں کہ ہم اور آپ تاجر ہیں اور ہم سبھی کا پیشہ تجارت ہے اور ہم ہر مہینے میں تقریباً 20,000 30,000 ریال کماتے ہیں. پھر پتہ چلا کہ ایک موسم، ایک سیزن آنے والا ہے جس میں 20-30 ہزار نہیں بلکہ 2 لاکھ 3 لاکھ 6 لاکھ 1 ملین ریال بھی کما سکتے. تو کیا رائے ہے، ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دیں گے یا نہیں، اور پہلے سے ہم ترتیب دینا شروع کر دیں گے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس موسم سے، اس سیزن سے بھرپور استفادہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ ہم سبھی تاجر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہم تجارت کر رہے ہیں. تو ہر مہینے میں ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن ایک مہینہ آنے والا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس میں ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کما لینا چاہیے. یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ رب العزت وہ اسباب مہیا کر دیتا ہے اور وہ وسائل فراہم کر دیتا ہے تاکہ ہم اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں. اس مبارک مہینے میں جس طرح کی ترمذی کی روایت ہے اور ایسے ہی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ایک بھی دروازہ بند نہیں کرتا ہے، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا ہے، اور ایسے ہی شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، ان کو قید کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے طلبگار، اے خیر کے طالب آگے بڑھو، سبقت حاصل کرو. ویا باغی الشر اقصر، کہ اے شر اور گناہوں کے طالب اب تم سنبھل جاؤ، اب تم باز ہو جاؤ. وللہ عتقاء فی کل لیلہ، اور اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اسی مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ ہے، اور ہر رمضان میں، رمضان کی ہر رات میں جبریل امین آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تھے. اسی مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک رات مقرر کی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب اس مبارک مہینے کے بارے میں کہتے تھے تو کہتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ برکت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر من حرم خیرہا فقد حرم، کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے. جو اس رات کی برکت
سے اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا، جو اس رات کی برکت سے، اس رات کے خیر سے غافل رہا، سویا رہا یا مارکیٹوں میں عید کی تیاریاں کرتا رہا یا اس سے بھی بدبخت چینلوں کے سامنے بیٹھا رہا، المہم اس نے اس رات کو ضائع کر دی، فقد حرم، تو یہی شخص بد نصیب ہے، یہی شخص بدبخت ہے۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، ایک شخص جو 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت کو ضائع کر دے، جس کو اللہ نے مہیا کیا ایک رات میں، یہ کب کور کر سکتا ہے، کب یہ قضا کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی عبارت میں آپ نے کہا من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو اس رات کی برکت سے محروم ہو گیا تو یہی حقیقت میں محروم اور بد نصیب ہے۔ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم سبھی کو چاہیے ہم اس کا خیر مقدم کریں، اور اس سے پہلے ہم تیاریاں شروع کر دیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو ہم تیار کریں تاکہ اعمال صالحہ میں آتے ہی ہم سبقت حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم آگے بڑھیں۔ اس مبارک مہینے میں یہ بہترین چانس ہے کہ اپنے پچھلے سارے گناہوں کو ہم بخشوا لیں۔ یہ مبارک مہینہ بہترین چانس ہے کہ اپنے مقام و مرتبہ کو اللہ رب العزت کے پاس ہم بلند کریں۔ مسند امام احمد کی اور ابن خزیمہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے آمین کہا، پھر اپنا دوسرا جب مبارک قدم رکھا آمین کہا، تیسرا جب اپنا مبارک قدم رکھا آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام تعجب میں واقع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی آمین نہیں کہتے تھے، آج کیوں آمین کہہ رہے ہیں؟ وہ ہر باریکی پر نظر رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سنت ہے، ان سنتوں پر عمل کرنا چاہتے تھے اور دوسروں تک نقل کرنا چاہتے تھے۔ میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بعد میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آمین کہنے کی وجہ آپ نے بتائی، کہا میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے کہا رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین، کہ اس بندے کی ناک مٹی میں رگڑ جائے، اس بندے کی ناک مٹی میں رگڑے، یعنی ذلیل رسوا تباہ اور برباد ہو، جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا تب بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو جس شخص کا گناہ اس مہینے میں معاف نہ ہو تو اس کا گناہ پھر کب معاف ہوگا؟ کب اس کے لیے وہ کوشش کرے گا؟ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، یہ مبارک مہینہ ایک مناسب اور ایک بہترین چانس ہے کہ اپنے مقام و مرتبہ کو ہم بلند کریں۔ اس روایت پر غور و فکر کریں جس کی روایت امام احمد، ابن ماجہ اور ایسے ہی البیہقی نے کی ہے، اور کچھ اہل علم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، جس طرح کہ علامہ البانی نے، جو مروی ہے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں میں سے ایک بھائی کافی محنتی، کافی جد و جہد کیا کرتا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میدان جہاد میں نکلا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ دوسرا بھائی جو پہلے بھائی کی بنسبت اور اس کے مقابل میں اتنی محنت اعمال صالحہ میں نہیں کرتا تھا، 1 سال تک جیا اور 1 سال کے بعد دوسرے بھائی کی موت واقع ہوئی۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم جنت کے دروازے کے پاس ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ دونوں بھائی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، پھر جنت کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے دوسرے بھائی کو پہلے دعوت دی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، پھر اس نے پہلے بھائی کو دعوت دی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور پھر یہ جنت میں داخل ہوا اور ہم سے کہا گیا کہ آپ کی باری ابھی نہیں آئی۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خواب کا ذکر کیا صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام نے کافی تعجب کیا اور کہا کہ پہلا بھائی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور زیادہ محنتی تھا، اور دوسرا بھائی جو اتنی محنت نہیں کرتا تھا، یہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ پہلا بھائی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا کافی محنتی تھا، اور دوسرا جس کی موت واقع ہوئی وہ اس سے پہلے سبقت حاصل کر لیا اور جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ دوسرا بھائی اپنے پہلے بھائی کے بعد 1 سال تک جیا یا نہیں؟ تو کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی؟ کہا اس سال میں 1 سال کے درمیان اسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا یا نہیں؟ تو کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ تو کہا اس نے رمضان المبارک کا مہینے میں اس نے روزہ رکھا یا نہیں؟ کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی؟ کہا پھر اس درمیان اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ بہت سی نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی۔ تو کہا دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، تو ہمیں اس مبارک مہینے میں سبقت حاصل کرنی چاہیے، اعمال صالحہ میں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت سے، تاکہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، جس طرح کی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، نہ کہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی رسم و رواج سمجھ کے۔ ایسے ہی ہمیں قرآن مجید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ شہر القرآن ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوا، نہ کہ شب برات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ تراویح کی نماز کا ہم اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعائیں مقبول ہوتی ہیں روزے کی حالت میں اور خصوصاً افطاری کے وقت۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس مبارک مہینے میں قبول کرے اور ہمیں ان میں نصیب کرے جن کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے، ہمیں ان میں شمار کرے جن کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔